Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی زندگی کی مصروفیوں میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے رب کے قریب ہونے کے لیے بہت بڑے اعمال کی ضرورت نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے کلمات دل کی سچائی سے ادا کیے جائیں تو وہ در جنت تک لے جاتے ہیں۔ یہی حقیقت وہ تھی جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام کو سنائی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لے، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ یہ جملہ سن کر صحابہ کے دلوں پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں ادب سے جھک گئیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ صرف لفظ نہیں بلکہ ایمان کی ضمانت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان دراصل انسان کو رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ کلمات جنہیں 3 بار پڑھنے پر جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ کلمات توبہ، عاجزی اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار پر مشتمل ہیں۔ ان کے پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے اور بندہ اپنے خالق کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جنت صرف ان کے لیے نہیں جو دنیا کے مال و دولت کے مالک ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی ہے جو زبان سے رب کو یاد کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور سچائی سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہی تو وہ روحانی دروازے ہیں جنہیں انسان خود اپنی زبان سے کھول سکتا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم فانی ہیں مگر کلمات ذکر باقی رہنے والے ہیں، جو انسان کی روح پر نور کر دیتے ہیں، دل سے گناہوں کی سیاہی دھو دیتے ہیں اور قبر میں نور کی صورت میں ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان تازہ رہتا ہے۔ یہی ایمان وہ روشنی ہے جو قیامت کے دن راہ دکھائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 3 بار یہ کلمات پڑھے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محض ایک انعام نہیں بلکہ یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ ذکر اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے آسان دروازہ ہے۔ جب انسان ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا سوچئے، رب کائنات کی طرف سے بندے کے لیے اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود اس بندے کو یاد کرے جو اسے پکارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اگر اخلاص سے ادا کیا جائے تو وہ رب کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ جو شخص دن میں 3 بار اللہ کی یاد کے ان مبارک کلمات کو دہراتا ہے، اس کے دل میں نفاق نہیں ٹھہرتا، اس کی روح مطمئن رہتی ہے اور اس کی زندگی میں برکت اترتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے مگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے اسی قدر مغفرت عطا کروں گا۔ یہی تو اللہ کا فضل ہے جو انسان کی ذرا سی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ جو شخص یہ کلمات دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے، اس کی دعا عرش تک پہنچتی ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دراصل انسان کے لیے امید کا دروازہ ہے کہ چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر بندہ رب کو یاد کرے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ یقینی ہے۔
دنیا کے غم دکھ حسرتیں سب وقتی ہیں، مگر وہ دل جس نے اللہ کا ذکر اختیار کر لیا اس کے لیے سکون ابدی بن جاتا ہے۔ جب بندہ دن میں 3 بار اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل پر جنت کی ہوا بسا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہی ہے کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اپنی زندگی کو پاک رکھتے ہیں۔ یہ کلمات زبان سے ادا ہوں تو ہلکے لگتے ہیں مگر میزان میں بہت وزنی ہیں۔ وہ انسان کے لیے نجات کا زینہ بنتے ہیں۔ آخر میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے، کب میرا نام لے، طرف پلٹے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات سکھائے تاکہ ہم نجات کے راستے سے غافل نہ ہوں۔ اے سننے والے، اگر تیرا دل گناہوں کے بوجھ سے بوجھل ہے، اگر آنکھیں ندامت سے بھر آئی ہیں تو آج ان کلمات کو 3 بار پڑھ لے، یقین رکھ تیرے رب تجھے قبول کر لے گا۔ اے اللہ ہمیں ان زبانوں میں شامل کر جو تیری یاد سے پاک نہیں ہوتے۔ اے اللہ ہمیں ان دلوں میں شامل کر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی نہیں ہوتے۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جنہیں تو جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔